खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہمارے معزز مہمان جو کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. ملک پاکستان نہیں پوری دنیا میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. میری مراد ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سب محبت کے ساتھ دھیمے دھیمے لہجے میں مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ. حضرات گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت معروف و مشہور نعت خوان جناب حضرت مولانا عمران عارف صاحب اشرفی صاحب. اب میں اپنے اگلے مہمان شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں. یہ مہمان الحمدللہ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندی عالم کی تقریر مکمل نہیں ہوتی اگر ان کے نانا کا نام نہ آئے. تو تمام عالم اسلام میں جہاں پر حضور کا ذکر ہو، حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہو، وہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر آتا ہے. تو میں ایک شعر پڑھ کر اپنے معزز مہمان کو دعوت خطاب
دینے چلا ہوں۔ یہ شعر اس وقت کہا گیا جب 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو شہر قصور میں ایک بہت بڑا پروگرام اظہار تشکر کے طور پر ہوا، یوم تشکر۔ اس وقت ہمارے قصور شہر کے ہی ایک شاعر جو پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گیا، جناب ماسٹر احسان احمد احسان صاحب، ان کی نظم کا صرف پہلا شعر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں کہ سرمایہ حیاتی دائے افسانے محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرمایہ حیاتی دائے افسانے محمد دے، خوشی نل جھوم دے پھر دے نے دیوانے محمد دے۔ سرمایہ حیاتی دائے افسانے محمد دے، خوشی نل جھوم دے پھر دے نے دیوانے محمد دے، شمع ختم نبوت دی بجھا سکدا نہیں کوئی، کہہ دو انشاءاللہ، شمع ختم نبوت دی بجھا سکدا نہیں کوئی، ہمیشہ جاگ دے رہندے نے پروانے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں نواسہ امیر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم سید مطیع الرحمن حمدانی،
शुबान ख़त्म नबूवत के सरमस्त जरी और जयाले ख़त्म नबूवत के परवानों, तकरीर का वक्त नहीं है और जिस कबीले से मेरा ताल्लुक़ है 10-15 मिनट की तकरीर हम नहीं करते। वक्त आपका भी मुकम्मल हो चुका। कसूर में मेरा दाखिला बंद था, मेरे लिए कसूर यरूशलेम बन गया था। शुबान ख़त्म नबूवत को अल्लाह जज़ाए खैर दे, सैयद बादशाह ने हमें बुला लिया और हज़रत मुफ्ती साहब की दुआएं मुझे यहाँ ले आए। कहते थे फलूदा खा लो तो मेथी ले आके घर जाओ, लेकिन कसूर सबका है, मेरे अकेले का नहीं, सबका है। मैंने अपने लिए जो मौजू मुतय्यन किया था बड़ा वसी और हमगीर मौजू है और सदाबहार मौजू है। इस पर गुफ्तगू की बहुत गुंजाइश है और मुझसे पहले आप मुकालमे की उस नशिस्त में बहुत कुछ सुन चुके हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, इसी आयत करीमा की रोशनी में ये मौजू तय था, कादियानियों को इस्लाम की दावत। ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो अपने बातिल अकायद की बुनियाद पर काफिर हैं, मुर्तद हैं। पाकिस्तान का आइन भी उन्हें काफिर अक़लियत डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन क्या ये काम काफ़ी है? ऐसा हरगिज़ नहीं। एक बात समझ लें कि फितना जो होता है ना, फितना उसकी अपनी कोई शनाख्त और पहचान नहीं होती। वो हमेशा कोई बहरूप इख्तियार करके आता है और उस बहरूप की सूरत में अल्लाह की मखलूक को धोखा देता है और धोखा जो है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, बड़ी मुख्तसर उम्र है धोखे की। लाहव लाभ इसकी कोई उम्र नहीं, बहुत मुख्तसर उम्र है। आप एक खेल तमाशा है, कुरान ने इसको खेल तमाशा कहा। तमाशा हुआ, काम खत्म हुआ। लेकिन इस्लाम, दीन इस्लाम तमाशा नहीं है। यह अल्लाह का दीन है, अल्लाह की नेमत है, ये हमेशा रहेगी। तमाम ज़माने इसी दीन की बरकत से रोशन रहेंगे और ये दीन जो हस्ती लेकर आई, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर अक़दस पे सजाया और तख्त ख़त्म नबूवत पे आपको बिठा के इस दुनिया के अंदर आपको मबूस फरमा दिया। अब तमाम ज़माने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। कुरान ने हमें यह हुक्म दिया, यह सूरह निसा की मैंने ये आयत पढ़ी आपके सामने, कि तुम्हारे अंदर एक जमात ऐसी रहनी चाहिए मुस्तकिल, कि जो लोगों को खैर की तरफ बुलाती रहे, नेक कामों की तरफ बुलाती रहे और उसका हुक्म करती रहे, बुरे कामों से मना करती रहे। और ये जो जमात है ये अपनी मंजिल पर पहुँचेगी, अपनी मुराद को पहुँचेगी, यानी कामयाब होगी आखिरत में और जन्नत में पहुँचेगी। अब यदऊन इलल खैर, उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म भी कहलाने का मुस्तहिक नहीं इन हजरात के सामने, सुबह शाम तफसीर हदीस पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, लेकिन इन्हीं से बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। कोई हम अपनी बात तो कह नहीं सकते, हमारे पास अपनी कोई बात नहीं है, उलमा की बात है और उसी को आगे सुना देते हैं।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اس کے اندر شر ہے ہی نہیں، اور حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اب ہم نے یہ دعوت کیسے دینی ہے؟ دعوت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یہ ذمہ داری آپ نے صحابہ کو سونپی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سنی اور سیکھی ہے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے اس ذمہ داری کو پوری دیانت اور صداقت کے ساتھ، جب تک ایک صحابی بھی زندہ رہا ہے اس نے اس کو پورا کیا ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس نے اس ذمہ داری سے انحراف کیا ہو۔ یدعون الی الخیر، اور جہاں اختیار ملا یأمرون بالمعروف، وہاں اچھے کاموں کا حکم کیا، معروفات کا، اور برائی سے منع کیا۔ وینہون عن المنکر، اور یہ طاقت والے کام ہیں۔ دعوت کا کام جو ہے یہ طاقت حاصل کرنے سے پہلے کا کام ہے، اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہرگز نہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی دعوت دے کے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کی دعوت دے کے ان کو اس نورانی ماحول میں واپس لے آئیں جہاں سے ان کو کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس ماحول میں واپس لے آئے، انہیں اغوا کیا گیا، مغوی ہیں وہ، ایمان لوٹا، مال لوٹا، سب کچھ لوٹ لیا ان کا۔ تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قول اور اپنے فعل یعنی اپنی عمل سے اتنا مضبوط قول اور فعل ان کے سامنے پیش کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، ہم ان کو دین کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کی دعوت دینے کے لیے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ کوئی جاہل آدمی قرآن کی دعوت دے گا تو وہ معروف کو منکر بنا دے گا، منکر کو معروف بنا دے گا، خیر کو شر بنا دے گا، شر کو خیر بنا دے گا، وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے گا اور اسلام کو کفر بنا دے گا، جاہل آدمی۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء کی صحبت سے ملے گا۔ تو اس صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور ان مسلح ہو کے سلامتی اور امن کی دعوت دینی ہے، ان کو بلانا ہے، اور قرآن کے اسلوب میں ان کو دعوت دینی ہے۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے دعوت کا طریقہ بھی سکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت سنا کر اچھی طرح، بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ تین باتیں اس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب کو اختیار فرماتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا کفار کو دین کی دعوت دی۔ پہلی بات اس میں حکمت ہے، دوسری موعظت حسنہ ہے، اور تیسری جدال، کہیں آپ کا مناقشہ ہوتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، اس میں تندی تیزی آتی ہے، کچھ جھگڑے کی صورت بنتی ہے، باللتی ہی احسن، اس میں بھی حسن اختیار کرو۔ تو حکمت جو ہے اس کے اندر نہایت پختہ اور مضبوط دلائل حکیمانہ انداز میں پیش کرنے چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہی باتیں تحریر فرمائی ہیں، تاکہ دنیا کے تمام باطل فلسفے، مذاہب، افکار، نظریات آپ کے دلائل کے سامنے دم توڑ دیں، اور قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔
حدیث اور سنت سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، اجماع امت یعنی اجماع صحابہ، تواتر، توارث، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو پیش کیا جائے اور اس کے سامنے کوئی باطل چیز ٹھہر نہیں سکے گی، وہ باطل جو ہمارا لباس پہن کر، ہمارا بہروپ اختیار کر کے دشمن نے ہمارے سامنے کھڑا کیا، جس بہروپیے کو وہ اس کے سامنے ہبا منصورہ ہو جائے گا، نہیں ٹھہر سکے گا۔ دوسری بات اس میں موعظت حسنہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک مؤثر انداز ہو، گفتگو کے اندر ابتذال نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، سطحیت نہ ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر شامل ہو، آخرت کے احوال سامنے رکھ کر اس انداز میں دعوت دی جائے جس کے اندر دل سوزی بھی ہو، جگر سوزی بھی ہو، نرم خوئی بھی ہو، محبت بھی ہو۔ محبت سے آپ اس پیغام کو جب دیں گے تو اس پیغام کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری بات اس کے اندر ہے جدال، لوگ کج بحثی کرتے ہیں، مناظرے پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے سورج پر کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، چاند پر کوئی بحث نہیں ہے، اس کے 29 یا 30 کے چاند ہونے پر تو کوئی آپ تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ طلوع نہ ہو، جب ہو گیا تو ختم ہو گئی تشویش۔ لیکن چاند کے وجود، اس کی حیثیت، آفتاب، اس پر آپ بحث نہیں کر سکتے۔ کیا بحث کریں گے؟ اس کو آپ روشن خیال زبان میں، نام نہاد روشن خیال زبان میں آپ اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، ابدی سچائی۔ یہ ابدی سچائی ہے، کیا انکار کریں گے اس کا؟ اور جب اس کو اپنی عقل کے معیار پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سورج کی پرستش شروع کر دیں گے، چاند کی پرستش شروع کر دیں گے، ستاروں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ تو کج بحثی جو ہے، نبوت پر بحث نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی، دعوت دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے لوگوں سے، آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تم سب کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب میں، جمیعہ میں، کسی نبی نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی نبی کے بارے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جمیعہ میں تمام مخلوق آ گئی قیامت تک، اور تمام زمانے اس میں آ گئے۔ اب پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے تو حضور کی نبوت اور رسالت میں ہے، اور قیامت تک کے تمام زمانے حضور کے زمانے ہیں، خاتم النبیین کے زمانے ہیں، اور کسی کا زمانہ نہیں۔ حضور خود تشریف فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، تم امت میں آخری امت، جتنی امتیں آئیں امتوں میں آخری امت ہو۔ تو جب اور کوئی نبی نہیں اور کوئی امت نہیں ہوگی، جب اور کوئی امت نہیں تو پھر نبی کہاں سے آئے گا؟ تو دلیل کی بنیاد پر تو ایسے لوگ جو کج بحثی کرے، پھر نبوت کی اقسام نکالے، تو ان سے کج بحثی نہ کریں، اس کے اندر بھی حسن پیدا کریں، گفتگو میں دلیل دیں، ان کو اپنے اخلاق سے ان کو سمجھائیں۔ یہ تو ہے دعوت کی بات۔ دیکھیں قادیانیت کا فتنہ جب آیا تو آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کتنا خوفناک فتنہ تھا، اور اس کے پیچھے پوری ایک جائر نصرانی حکومت و سلطنت تھی اس کی پشت پر۔ اس کا مقابلہ جن لوگوں نے کیا، اللہ اکبر، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جو فتنے اٹھ رہے ہیں ہم ان کا صحیح مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جن علماء حق نے اس فتنہ عظیم، بڑا فتنہ ہے، عظیم سے مراد یہی ہے، کچھ اور نہ سمجھ لیں، بڑا فتنہ، اس کا مقابلہ کیا، وہ لوگ یقیناً اللہ کے ولی تھے اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی، اخلاص تھا ان کے پاس۔ کہا جاتا ہے، قادیانی بحث کرتے ہیں کہ جناب مرزا قادیانی نے کہا کہ قرآن اس دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا،
اور کہیں قرآن نظر نہیں آتا تھا، لوگوں میں ختم ہو گیا تھا، اور اللہ نے مجھے بھیجا کہ تاکہ پھر مجھ پر قرآن نازل کیا جائے. پھر نازل ہوا، دوسری مرتبہ نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ ناکام ہو گئے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں کوئی ایک مثال تو ہمیں دیں کہ قادیان کے اندر بھی قرآن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا. باقی دنیا تو ایک طرف رہی، وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود تھے. پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، تراویح پڑھی جا رہی تھی، قرآن اس میں سنایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی. کہاں ختم ہو گیا؟ اس ظالم آدمی تھا، ایسا ظالم آدمی تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ساری چیزیں اپنے نام منسوب کر لی. ایسا دھوکہ دیا، ایسا دھوکہ دیا. اس کو دجل کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنا اصل رنگ جو ہے وہ کھو بیٹھے، اس کا اصل رنگ باقی نہ ہو. پانی میں مٹی ملا دی جائے تو پانی کا رنگ بھی ختم ہو گیا اور مٹی کا رنگ بھی ختم ہو گیا، دو رنگ مل گئے. اور اس نے یہ کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ مت کرو، دو رنگ نہیں، ہم دونوں ایک ہیں. اور اس نے کہا، کلمۃ الفضل میں انہوں نے لکھا کہ جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ ہو بہو دوبارہ ان صفات کو اس دنیا کے اندر پیش کرنا ضروری تھا. اور نعوذ باللہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ان صفات کو لے کر آیا. کیا ضرورت باقی ہے؟ کوئی ضرورت باقی نہیں. تو ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس پر ہم نے فوکس کیا دعوت کے کام کو. سب سے پہلے اسلام کی حقانیت ان کے سامنے پیش کی جائے، دین کی ان کو دعوت دی جائے، نبوت اور رسالت اور منصب ختم نبوت، اس پر قرآن اور حدیث، اس کی روشنی میں ان کے سامنے بات کی جائے. اور پھر مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار اور جو تعارف ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے. دیکھیں نبی جھوٹ نہیں بولتا، مرزا صاحب جھوٹ بولتے تھے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ہم اپنی بات نہیں کرتے، ان کے سامنے روحانی خزائن رکھی جائے، ان کے سامنے سیرت المہدی رکھی جائے. مرزا کے بیٹے نے لکھی کہ مرزا جھوٹ بولتے بچپن سے، اور نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں. جھوٹ بولتے تصور ہی نہیں آ سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، اللہ کا پہرا ہوتا ہے نبی پر. مرزا صاحب نے جھوٹ بھی بولا، مرزا صاحب نے چوری بھی کی، بچپن سے کرتے آئے. بڑے ہو گئے تو انہوں نے پورا دین چوری کرنے کی کوشش کی، قرآن کی آیات چوری کی. جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں اور آپ کے مقام نبوت و رسالت پر جو آیات آئی ان کو اپنے لیے اس نے کہا کہ یہ دوبارہ مجھ پر نازل ہوگی، اب میرے لیے ہے. ہر چیز کو چوری کرنے کی انہوں نے کوشش کی. گالیاں بھی دی انہوں نے، اور پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی، پوری امت مسلمہ کو. بس یہ 5-6 منٹ میں ختم کرتا ہوں. پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی انہوں نے. نبی گالی نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم یہ دی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے، سخت نافرمانی ہے. نبی کے منہ سے کبھی گالی نہیں نکلتی. وہ گالیاں دے رہا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا، استغفر اللہ، حضور سے اس کا کیا تقابل، کیا تقابل. اس دور کا ایک گناہ گار سے گناہ گار ترین کسی مسلمان کے ساتھ بھی مرزا قادیانی کا تقابل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلمان کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی ہے، اور مسلمان کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے. کتنے گناہگار کیوں نہ ہو. آپ نے واقعات پڑھے کہ شراب پی ہوئی تھی، شراب پی ہوئی تھی ایک شاعر نے، شورش کاشمیری نے ان کا نام لکھا، میں نام نہیں لیتا، بری بات، فوت ہو گئے. لیکن مشاعرے میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، آپ کی توہین کا کوئی پہلو تھا کسی شعر میں، استعارے میں اس نے وہ لفظ استعمال کیا شعر میں، کھلا بھی اس نے تبرہ نہیں کیا. اور وہ شخص شراب کے نشے میں دھت تھا، وہ مشاعرے سے اٹھا اور خاموشی سے کہیں چلا گیا. اس کی باری آئی تو اس کو تلاش کیا اس کو. جب اس کے کمرے میں پہنچے تو وہ گھٹنوں میں سر دے کر دھاڑے مار کر رو رہا تھا. اس کا نشہ اڑ گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا
کہ مجھ سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں کہ میرے سامنے حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور میں اس کو کچھ نہیں کر سکا. مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. یہ تو مسلمان کی کیفیت ہے ایمان کی. اور وہ جو حضور کی توہین کرتا ہے، امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، استغفر اللہ. دیکھیے تذکرہ میں اس نے لکھا کہ میری نعمت کو یاد کر، تو نے میری خدیجہ کو دیکھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے کہا میری نعمت کا شکر ادا کر، تو نے میری خدیجہ کو دیکھا. میں قادیانیوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ تو میرا شکر ادا کر، میں نے نصرت جہاں کو دیکھا، میں نے مرزے کی بیوی کو دیکھا. کس حالت میں دیکھا؟ یہ تو دوسرے سیشن میں بات ہوگی نا. میں نے مرزے کی بیٹی کو دیکھا. کوئی برداشت کرے گا؟ کوئی انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک پہنچا. ہم لوگوں کو یہ بتائیں اور قادیانیوں کو بتائیں کہ تمہاری ماں بہن کے بارے میں ایسی گفتگو اگر کوئی کرے تو مرزے کا جھوٹ، اس کی جال سازی، اس کا دجل، اس کی دشنام ترازی، اس کی گالیاں اور یہ بے غیرتی. یہ لفظ میں بڑی مشکل سے میں نے استعمال کیا، میرا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن بے غیرتی بھی تو موجود ہے. موجود ہے. اسلام تو عورت کی حرمت کی بات کرتا ہے. عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہی مقدس رشتے ہیں، بڑے مقدس رشتے بنائے ہیں. اور یہاں جب پانو نامی نوکرانی سے ایک ایسا آدمی، دیکھیں یہ کوئی عام آدمی یہ کام کرے نا تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اسے ٹانگیں دبا رہا ہے. پھر مکالمہ درجہ، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. میں کہتا ہوں قادیانیوں کو کہ آپ کتاب ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں، صفحہ ہم کھول کے دیتے ہیں، آپ کی اپنی چھپی ہوئی کتاب. آپ وہ صفحہ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے سامنے وہ پڑھ کر دکھا دیں جو مرزا صاحب نے لکھا. یہی بات ختم ہو جاتی. پڑھ کر دکھا دیں. میں نہیں سنا سکتا، یہاں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گفتگو ہے ناقابل بیان ہے. توہین کی تو یہ دعوت دی جائے. عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ امت کا اجماعی متفقہ موروثی عقیدہ ہے جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور تواتر کا انکار نہیں ہو سکتا. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ منکر ہو کر بہت دور نکل جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں باقی نہیں رہتا. مرزا نے کہا کہ ایک بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور وہ تکمیل دین کے لیے تھی، تکمیل ہدایت کے لیے تھی. اور دوسری بعثت جو ہے وہ قادیان میں ہوئی، وہ تکمیل اشاعت کے لیے تھی، دین کی تکمیل اشاعت کے لیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کو دین کی اشاعت جو ہے اس کا فریضہ سونپ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. یا پوری امت کی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. صحابہ نے اس کو پورا کیا، اور 1438 برس ہو گئے مسلمان اس کو پورا کر رہے ہیں. اس فریضے اشاعت ہو رہی ہے. کون سا وہ دور ہے، زمانہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث جو ہے اس سے وہ خالی ہے؟ اشاعت ہو رہی ہے. حضور کی سیرت کی اشاعت ہو رہی، صحابہ کی سیرت کی اشاعت ہو رہی. تو تکمیل اشاعت کیا ہوئی؟ کون سی تکمیل کی ہے؟ گالیاں دے کر، دشنام ترازی کر کے، بدگوئی کر کے، لعنتیں بھیج کے، پوری امت مسلمہ کو کافر کہہ کے، یہ تکمیل اشاعت ہوئی ہے. بات سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح بات ارشاد فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بڑی واضح بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر کوئی میرے رسول کی مخالفت کرے، ما تبین لہ الہدیٰ، اور تبیان جو ہے، بیان و تبیان اور دین کی تشریح، دین کی تفسیر، اس کی تفصیل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت ہے۔ یہ آپ نے ساری تشریح مکمل فرما دی، تبیان کیا اس کو، اور یہ حضور پر اللہ نے چھوڑا کہ آپ بیان فرمائیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کو آپ کھول دیں، لوگوں کو بیان کریں، اور جو آپ نے بیان کیا وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ پھر کوئی مخالفت کرے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر مومن جو ہیں ان کے راستے پر چلے، غیر مومن تو امت تو پوری مومنین کی ایک طرف کھڑی ہے اور غیر مومن دوسری طرف کھڑے ہیں، جو نصرانی ہیں ان کے راستے پر چلے ہیں۔ وہاں بھی ڈبل رول ہے، فلموں میں سنا ہے کہ ڈبل رول بھی ہوتے ہیں، ایک طرف مناظرے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تو جو ہے وہ زمین کا نور اور میں آسمان کا نور، ملکہ وکٹوریہ کو کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف عیسائیت کے خلاف مناظرے ہو رہے ہیں اور ملکہ وکٹوریہ جس کو اس نے زمین کا نور قرار دیا، اس کی کشش ثقل نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو تعلیمات تھیں، اس کو تعلیمات بھی کہنا اچھا نہیں لگتا، مرزا کے جتنے بھی جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ملکہ وکٹوریہ کی گود میں آ کر تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ امت کو کس طرف لے کر گیا؟ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ غیر مومن ان کے راستے پر، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے راستے پر چلنے کے بعد جب تم چلتے ہو نا، پھر میں تمہیں اس کے راستے پر چلا دیتا ہوں کہ یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، تم نے اپنے لیے اس کو پسند کیا ہے، اس راستے کو جاؤ پھر۔ اور یہ کہاں جاتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے آپ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، ایک سوال ہے، قادیانی سے ہم سوال تو کر سکتے ہیں نا، ہم دعوت دے رہے ہیں، کیا اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، ہم ان سے پوچھتے ہیں قادیانیوں سے، وہ سچے تھے؟ اور پہلا سوال یہ ہے کہ وہ سچے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سچے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں کیوں راستے سے ہٹایا، ان کے خلاف کیوں قتال اور جہاد کیا، انہیں ختم کیا، انہیں کیوں نہ مانا اور ان کے خلاف جہاد کیا انہوں نے؟ اور اگر وہ جھوٹے تھے تو مرزا قادیانی کیسا سچا ہو گیا؟ وہ کیسے سچا ہو گیا؟ وہ اگر جھوٹے تھے، وہی دعویٰ مرزا صاحب نے کیا، وہ بھی جھوٹے، وہ بھی جھوٹے۔ تو آج ہم دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، اس سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں انہیں، لیکن ہماری اس دعوت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ہم ان کے افکار اور نظریات اور ان کے باطل عقائد کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ ہم ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے عقائد کی تردید جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، دعوت کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے۔ دیکھیں، قادیانی اس بات کو اچھی طرح اس پہ غور کریں کہ قادیانیت کے پیغام میں انسانیت کے لیے کوئی فلاح کی بات نہیں، کوئی فلاح کی بات نہیں۔ قرآن قیامت تک اور قیامت کے بعد کا جو زمانہ ہے، جو ہمیشہ کا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کہاں ہوں گے؟ ہم کو کہتے ہیں کہ آئیں۔ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، ہم نہیں دیں گے،
بالکل نہیں دیں گے، لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ جو گالی ہمیں دی گئی ہے اس کا مصداق کون بنتا ہے اپنے قول اور فعل کے اعتبار سے، یہ تو ہم بتائیں گے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، ہم آپ کے مرزا صاحب کی تحریروں سے ہی آپ کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دیں، اس کو پڑھ لیں، اسی ترازو میں مرزا صاحب کو تول لیں۔ دیکھیں قرآن نے جو فرشتے ہمیں بتلائے وہ حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان کا پورا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے بنائے ہیں، اسرافیل ہیں سور پھونکیں گے، اور ملک الموت ہے، ملک الموت ہے جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو فرشتے آئے آپ دیکھیں، ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا، مٹھن لال فرشتہ آیا، ایک خیراتی بھی تھا جو خیرات میں یہ کچھ لے کے آیا جو مرزا صاحب نے پیش کیا، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا۔ اب دیکھیں انہوں نے جو وحی پیش کی اس میں انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے، ٹچ مچ ٹچ مچ ٹچ مچ۔ آپ بتا دیں کہ اس کے اندر انسانیت کے لیے کیا میسج ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا میسج ہے، ٹچ مچ ٹچ مچ ٹچ مچ۔ پھر وہی آئی، آئی لو یو، آئی شیل ہیلپ یو، آئی ایم ود یو، یہ وہی ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہے، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس پر ہم جتنا چلتے چلے جائیں گے کھلتا چلا جائے گا۔ امیر شریر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے منہ پر رومال رکھنا پڑتا ہے، اتنا تعفن ہے، سنڈاس پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، گٹر پر جیسے آدمی کھڑا ہو، یہ کیفیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیغام دیا، وہی سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، شبان ختم نبوت نے بڑی محنت کی ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے، آپ کی سرپرستی میں یہ کام جس لیول پر جس سٹائل میں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم الشان کام ہے۔ آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، فتنے کے متعلق بھی بتلا رہے ہیں اور اپنی دعوت کا بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ اللہ کی نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کام میں ہمارے شبان کے بھائی بھی اس بات کی تجربہ ان کو ہو رہا ہے کہ دعوت کے کام میں ہمیں 100% کامیابی ہوئی ہے، 100%۔ ہم نے جس آدمی پر محنت کی ہے خلوص کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگ کے، ہم نے اس آدمی کو اللہ سے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا تھا، اللہ نے عمر دے دی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دے دے۔ اس میں کتنے قابل لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کردار کے حوالے سے بھی لوگ کتنے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں دے دے کہ مسلمان ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مبلغ بن جائے۔ ہمیں اس میں کامیابی ہو رہی ہے، آپ اس کام کو پوری قوت سے جاری رکھیں۔ بس یہ آیت سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ سورہ یونس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھلاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا۔ اللہ بلا رہا ہے آپ کو، اور ہم اللہ کے عاجز بندے بھی اللہ کی آیت اور اللہ کی پکار تمہیں سنا رہے ہیں۔ خدا کے لیے سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ، اور وہ سلامتی کا گھر جنت ہے، اور وہ اسلام اور ختم نبوت کے اس ماحول سے ماورا کہیں اور نہیں ہے، ماں سوا کہیں اور نہیں ہے، اس ماحول میں آ جاؤ۔ تم ہماری لٹی متا ہو، تمہیں لوٹا گیا، تمہیں اغوا کیا گیا اور تمہارا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ہم اس مال کو بھی برآمد کرنا چاہتے ہیں اور اس اغوا کنندہ جو ہے ہم اس کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ کس نے اغوا کیا تمہیں، اور یہ ہے تمہارا مال جو تم سے لوٹا گیا تھا۔ قرآن تم سے لوٹ لیا، حدیث تم سے لوٹ لی، سنت تم سے لوٹ لی، حضور کی محبت تم سے لوٹ لی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کے اس کام کے اندر برکت پیدا فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ نوجوانوں کا اللہ حامی ناصر ہو، ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کر رکھیں۔ انہی سے آپ کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے اکابر سے وصول کی، اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ دین کا کام تو کبھی بھی نہیں رکا، نہ کبھی رکے گا، آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنتم بالله ثم استقيموا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دفعہ درود شریف پڑھنا۔ اللهم ذل جلالك، بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا۔ یہ ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوتے ہیں۔ یہ پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات۔ یہ میرا ایک حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ اس میں ایک باب آتا ہے، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا ہے۔ پھر آگے حدیث شریف ذکر کی ہے کہ احذروا الذکر وادنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ چلو کچھ یہ آپ حضرات کی انتظامی ہے، شکل ایسی ہے، چلو انتظامی مصلحت کی وجہ سے کوئی فاصلہ ہو جائے، گنجائش بھی ہے، لیکن چلو میں نے حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے اس لیے بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا دیا، الحمدللہ، ورنہ ہر لحاظ سے بڑھتے ہوئے پر ہے، الحمدللہ۔ یہ پیچھے
پھر میری زبان سے کوئی ٹوٹا پھوٹا خیر کا جملہ کہ میرے حضرت اقدس ہم سب کے مخدوم عظیم بزرگ ہستی ریون میں حضرت مولانا حضرت شاہ قادر رائے کوئی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی قبر کو نور سے نور فرمائے. حضرت کی یادگار میرے حضرت کے عبد تشریف فرمائیں. اللہ حضرت کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائیں. الحمدللہ. چھوٹوں کی زبان سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے وہ اپنے بڑوں کی دعاؤں کا اور بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے. اور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں. یہ پیاس لگتی ہے قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ کیا رکھواتے ہیں. سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کی پینے کی رہائش کی لباس کی ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے. اور وہ بندوبست کیا ہے؟ وہ حضور کے مبارک قدم ہے. آپ کے پیارے نورانی طریقے رہا. ایک انگریز یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی ہے بات سے بات بڑھ جاتی ہے. دلائل کے لیے دلائل ہمارے دلوں کو شاد ہے. جامعہ قاسمیہ میں ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب دم برکات مبارک ہے. اللہ حضرت سائی کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے. قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا تو قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا. پھر غلبہ اسلام کے تین مطلب ہیں. غلبہ اسلام کے تین مطلب. ایک ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ. دلائل کے لحاظ سے غلبہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب رہے گا. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. قرآن پاک زندہ جاوید موجود ہے. قرآن پاک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ بے شک اس ذکر کو قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. آپ دیکھ رہے 1400 سال گزر گئے قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا نہ قیامت کس کو کر سکے گا. یہ تو خود انگریز ان کی انگریز سروے کی رپورٹ ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں 1,20,00,000 حفاظ موجود ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے. یہ انگریز کا سروے ہے ان کے رپورٹ. اس وقت دنیا میں 1,20,00,000 حفاظ موجود ہیں. باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم کیا رکھنا. پھر میں کروں اللہ نے ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف قرآن پاک کا ایک حرف جس مسلمان کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور کے سینے میں موجود ہے. اب یہ پورا مجمع ہے سب کے سینے میں الحمدللہ قرآن پاک کا کچھ نہ کوئی حصہ ہر مسلمان کے سینے میں. ناظرہ قرآن پاک مجھے امید ہے سب نے پڑھ رکھا ہوگا. نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد ہے. مولانا عبداللہ صاحب اور بھائی مولانا عبداللہ صاحب لا الہ اللہ اور بھائی ٹیلی فون سے زیادہ اللہ سبحان اللہ بجزاک اللہ. تھوڑا سا میں نے بھی ٹیلی فون بند کر رکھا ہے.
ٹیلی فون سے زیادہ قیمتی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے پلک رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ٹیلی فون کو سننے کے بعد میں اتنی باتیں جو قیمتی ہیں میری وہ توجہ بن جاتی ہے تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بہت اہم میرے سید ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی بھی چاہتا ہوں بھائی مان اللہ صاحب کو، چلو تھوڑا کہہ کے ہم بھائی محبت سے تو دلائل کے لحاظ سے دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا، قیامت کی صبح تک ہو جاتا بات تو کوئی ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑ جاتی، کوئی حق نہیں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اور ایک ہے غلبہ اسلام کا مطلب کہ شان و شوکت کے لحاظ سے غلبہ، شان و شوکت کے لحاظ سے غلبہ ہے۔ یہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے دور میں شان و شوکت کے لحاظ سے اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ایران اور روم یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو سرنگو کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبی میں تو ڈھیر لگے۔ اور غلبہ اسلام کا تیسرا مطلب کہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا خاتمہ ہو۔ غلبہ اسلام کا یہ مطلب یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوگا کہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا اور کفر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایمان کی تقویت کے لیے یہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سنا میرا۔ میں ابھی ایک چند ماہ قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلعہ کیا اور کرتا کیا۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر کے ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما کریں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائرہ نہ ہو کہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نسبت کریں، نہ دکھا کریں، یہ بڑے ایمان کو ہلانے والے دن میں کہلاتے ہیں۔ ہم راستے میں یہ منزل نہیں کہاتے ہیں، ہم روز منزل کا کہلاتے ہیں۔ یہ قصور شہر آپ کا گھر نہیں کہاتے ہیں۔ اللہ رحمت اللہ کتنا پیارا جملہ، فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت رسولی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے باہر چھپا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس یاد رکھنا۔ میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں۔ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز، ایک بھائی کہنے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔
اور قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوبی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے ہر مسلمان کے سر میں ایک واقعہ سنائی دوں۔ یہ عید سے پہلے میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، کچھ مہمان تعزیے کے لیے تشریف لائے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم ان کے بھانجے ہیں حافظ عبدالرؤف صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ کوئی 75-80 سال قریب ان کی عمر ہے، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ ہیں۔ وہ کئی سالوں سے رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کے موقع پر بلوا لیتے ہیں کہ آپ آ جائے کریں، کچھ تھوڑا بہت خیر کی ٹوٹی پھوٹی بات یہاں کہہ سو دیا کریں۔ تو کچھ سال وہ بھی تعزیے کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے واقعہ سنا، اپنے والد صاحب کو واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میرے والد صاحب کالج میں پرنسپل تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں، ان کے نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے۔ میں پچھلے جمعے کی جگہ بات کی تھی تو ہمارے سکول کے ایک نیک پرنسپل صاحب مجھے بتلانے لگے کہ ہمارے سکول کے ایک انگریزی کے استاد ہیں لیکن بڑے نیک استاد، میں ان کے پاس سکول کی جو بھی جماعت کو پڑھ کر جاتی ہے وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جاتی ہے۔ بچیوں کی جماعت پڑھ کر گئی تو انہوں نے نقاب دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہیں رہنا چاہتا۔ میں یہ برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، یہ ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں، وہاں ٹوٹی پھوٹی بات چیت بیان کے بعد کوئی بزرگ ملے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بچوں کی نئی تربیت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ بچے جہاں بھی ہوں ہمارے پھول ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ سکول کالج کے بچے اللہ نے ان بیٹوں میں بھی اللہ نے بڑی صلاحیت بھرتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بس غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے اپنے والد صاحب کو واقعہ سنایا، فرمانے لگے میرے والد صاحب شروع میں ایسا تھا تو میری والدہ صاحبہ یعنی اپنی گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے لیکن اپنی والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ والدہ صاحبہ نے ناراض ہو کر کہا، میں انہی کے الفاظ میں کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے مجھے سنا ہے کہ تو ان کی والدہ صاحبہ کہنے لگی، والد صاحب کی والدہ صاحبہ وہ پنجابی زبان میں کہنے لگی کہ تم رن کا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھانا۔ آپ گھر والے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں اور میں ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے آپ۔ تو پھر ان کے دل میں جو بات تھی وہ اپنی والدہ کے سامنے رکھی، کہنے لگے کہ اماں جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں تو مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سے رہتا ہے، اس لیے میں اپنی کمائی کیونکہ آپ کا کھانا ان کی کمائی سے ہوتا ہے اس لیے میں احتیاطاً اپنی گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو میری کمائی سے پکاتی ہے اسے کھاتا ہوں۔ یہ بات کی انہوں نے، تو والدہ صاحبہ نے یہ بات ان کے والد صاحب کو بتائی، والدہ صاحب پنجابی زبان میں کہنے لگے کہ تیرا پتر ہے کہہ رہے۔ پھر والد صاحب نے بھی عجیب جواب دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ نے یہ بھی کہا یہ جو میرے بیٹے میں تقوی کا نور ہے، نیکی کا نور، یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ بھی الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت رکھی ہے۔ یہ دنیا آپ جیسے نیک حضرات کی برکت سے قائم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ دکان میں دفتر میں ملازمت میں ہر محفل میں ہوتے ہیں. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بن کر کروں. ہر خدمت سچائی سے بھری ہوئی امانت داری سے بھری ہوئی اپنی حق حلال کی وجہ سے بھری ہوئی وہ خدمت فرش کبھی ہے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا پاتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر میں ہماری نیک مائیں بہنیں بیٹی اللہ تعالیٰ اللہ ان کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب راستے میں ہیں یہ منزل نہیں کہاں پر ہے. آپ دیکھ لیں 100 سال پہلے یہاں قصور شہر میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور 50 سال 70 سال 100 سال کے بعد قصور شہر میں شاید ہم میں سے کوئی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ایک بار جلسوں میں پوچھتا رہتا ہوں یہاں پوچھ یہ ہمارے بیٹے سامنے کرسی پر کھڑے ہو جاؤ. میں یہ جو بیٹھے سامنے نوجوان چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ہاں یہ سامنے ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ محمد برہان. اللہ خوش رکھے اپنے بیٹے کو. اب محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے گھر کہاں محبت سے بتلاؤ کہاں پر ہے. یہ قصور شہر نہیں قصور میں گھر نہیں ہے تو بڑا نزدیک ہم بتا دیا اپنے بیٹے کا. کوٹ مراد خان میں بھی نہیں ہے. اور سوچو کہاں پر ہے. آگے آپ کو گھر پہنچاؤ جاتا ہوں. اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے. ہاں جنت میں گھر. اب اپنے بیٹے بھی کہو گھر کہاں ہے گھر. ہاں جنت. اب پہنچے ہیں گھر یاد میں. یہ کوٹ مراد خان میں کوٹ مراد خان میں کہاں ہے جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا ہے. گھر ہمارا اوپر سال پہ آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کا مبارک قدم وہاں پہنچتے ہیں. یہ ہے بس پہنچا دیے سب کو اپنے گھر الحمدللہ. ایک ذرے کا شک نہیں. یہ صرف بول نہیں حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. آخر میں اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میرے حضرت جامع شفیع میں مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے. دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا. آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. برکتوں سے بھر دے. پھر زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا غیبت سے بچنا چغل خوری سے بچنا. ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنا. بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے تو تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہاں میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے. یہ نیکیوں کی مشین ہے نیکیوں کی مشین. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا. سب نے سبحان اللہ کہا. یہ کتنی بڑی کمائی کی. میرے حضرت فرمائے لگے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے بڑھ کر الحمدللہ. یہ اس پیاری ذات کا نام جن کے نام کے صدقے میں آسمان کھڑا ہوا زمین خزانوں سے بھری ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. بات وہی فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے. جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی. پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں, ریال کی قدر سعودی عرب میں, نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نماز روزے کی یہ دین کی بات محبت سے سننے کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ
یہاں ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما، بالخصوص میرے حضرت اقدس ہمارے مخدوم اور ہماری عظیم بزرگ ہستی حضرت اقدس حرم مفتی محمد سعید صاحب دہلوی دامہ برکاتہ العالیہ، یا اللہ حضرت کی یا اللہ سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، پرخلوص مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر ہمارے یہاں شہر کے احباب مختلف علاقوں سے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے بھائی، ہمارے نیک اساتذہ کرام تشریف فرما، یا اللہ سب کی پرخلوص محبت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، ہماری نیک مائیں بہنیں تشریف فرما، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کی نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما، ہمارے بہت سے بزرگ بچوں کے، بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند، یا اللہ سب کو نیک گھر نصیب فرما، سب کے رشتوں میں آسانی فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھے، یا اللہ یہاں ان بیٹوں کو قبول فرما، ان کے نیک اساتذہ کرام کو قبول فرما، ہمارے بچے سکول کالج کے ماحول میں، یا اللہ وہاں بھی ان بیٹوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو ملک و ملت کے لیے قبول فرما، غلط ماحول سے، غلط صحبت سے یا اللہ سب بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ جب بھی نظر کا عالم ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔